پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ اس سے پہلے آج امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے دستخط کیے۔ امریکی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر برقی دستخط کیے، جبکہ اس معاہدے پر دستخط اصل منصوبے کے تحت جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھے۔
ایک ثالث ملک کے سفارتکار اور دیگر ذرائع نے بتایا کہ فریقین کے درمیان معاہدے کو قبل از وقت مکمل کرنے اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے لیے کئی روز سے رابطے جاری تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے الیکٹرانک دستخط موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ دو ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح کے ایک اہم معاہدے کو الیکٹرانک دستخطوں کے ذریعے حتمی شکل دی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی باضابطہ تقریب جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ تقریب میں ایرانی اور امریکی وفود کے علاوہ ثالثی میں اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور مصر کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں صدور کے دستخط مکمل ہونے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی طے شدہ ملاقات کے حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی روابط کو نئی سمت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے 14 نکات سامنے آگے ہیں۔ جامع امن اور مفاہمتی فریم ورک میں جنگ بندی، علاقائی سلامتی، جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی معاشی بحالی جیسے بڑے موضوعات شامل ہیں۔ معاہدے کے نکات میں شامل ہے کہ امریکہ اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ 60 دن کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور بعد میں اپنی افواج ایران کے قریب سے ہٹائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران آبنہ ہرمز اور متعلقہ سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے $300 ارب کے منصوبے پر کام ہوگا۔ ایران پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے کے لیے طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عہد کی تجدید کرے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر IAEA کی نگرانی قبول کرے گا۔ حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ ایرانی تیل اور متعلقہ خدمات پر امریکی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی بحال کی جائے گی۔ عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم ہوگا، جبکہ ابتدائی اعتماد سازی کے اقدامات کے بعد حتمی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ حتمی معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے قانونی اور بین الاقوامی حیثیت دی جائے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ اس سے پہلے آج امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے دستخط کیے۔ امریکی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر برقی دستخط کیے، جبکہ اس معاہدے پر دستخط اصل منصوبے کے تحت جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھے۔ ایک ثالث ملک کے سفارتکار اور دیگر ذرائع نے بتایا کہ فریقین کے درمیان معاہدے کو قبل از وقت مکمل کرنے اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے لیے کئی روز سے رابطے جاری تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے الیکٹرانک دستخط موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح کے ایک اہم معاہدے کو الیکٹرانک دستخطوں کے ذریعے حتمی شکل دی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی باضابطہ تقریب جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ تقریب میں ایرانی اور امریکی وفود کے علاوہ ثالثی میں اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور مصر کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی روابط کو نئی سمت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے 14 نکات بھی سامنے آ گئے ہیں۔
जामिया अमन मुफाहमती फ्रेमवर्क में जंग बंदी, इलाकाई सलामती, जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और ईरान की मौशी बहाली जैसे बड़े मौज़ूआत शामिल हैं। मुआहदे के निकात में शामिल है कि अमरीका और ईरान लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करते हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। 60 दिन के अंदर खत्मी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा और बाद में अपनी अफवाज ईरान के करीब से हटाएगा। मुआहदे के तहत ईरान आबना हुर्मुस और मुतल्लिका समंदरी रास्तों में तिजारती जहाजों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीर नौ और मौशी तरक्की के लिए $300 अरब के मंसूबे पर काम होगा। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों के खात्मे के लिए तरीकेकार तय किया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान जोहरी हथियार न बनाने के अहद की तजदीद करेगा और अफजोदा यूरेनियम के मामले पर IAEA की निगरानी कबूल करेगा। हतमी मुआहिदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। ईरानी तेल और मुतल्लिका खदमात पर अमरीकी इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई बहाल की जाएगी। अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम होगा। इब्तदाई एतमाद साजी के इक़दामात के बाद हतमी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हतमी मुआहिदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए कानूनी और बैनुल अक़वामी हैसियत दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ ही अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला ये तारीखी मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इससे पहले आज अमरीका और ईरान ने जंग के खात्मे और आबना हुर्मुस को दोबारा खोलने से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर मुकर्रर वक्त से पहले दस्तखत किए। अमरीकी ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर ने मुफाहमती याददाश्त पर बरकी दस्तखत किए, जबकि इस मुआहिदे पर दस्तखत असल मंसूबे के तहत जुमा को स्विट्जरलैंड में होना थे। एक सालिस मुल्क के सिफारतकार और दीगर ज़राए ने बताया है कि फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदे को कबल अज वक्त मुकम्मल करने और इस पर फौरी अमल दरामद शुरू करने का कहा गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ तय पाने वाले जंग बंदी मुआहिदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि दो ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह के एक इंतहाई अहम मुआहिदे को इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों के जरिए हतमी शक्ल दी गई है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमा को स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने का इम्कान है। तकरीब में ईरानी और अमरीकी वफूद के अलावा सालसी में अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और मिस्र के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि दोनों सदूर के दस्तखत मुकम्मल होने के बाद स्विट्जरलैंड में होने वाली तयशुदा मुलाकात के हवाले से हतमी फैसला आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती रवाबित को नई सिमत देने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे के 14 नकात सामने आए हैं। जामिया अमनो मुफाहमती फ्रेमवर्क में जंग बंदी, इलाकाई सलामती, जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और ईरान की मौशी बहाली जैसे बड़े मौज़ूआत शामिल हैं। मुआहिदे के निकात में शामिल है कि अमरीका और ईरान लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। 60 दिन के अंदर खत्मी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा और बाद में अपनी अफवाज ईरान के करीब से हटाएगा। मुआहिदे के तहत ईरान आबना हुर्मुस और मुतल्लिका समंदरी रास्तों में तिजारती जहाजों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीर नौ और मौशी तरक्की के लिए $300 अरब के मंसूबे पर काम होगा। ईरान पर आयद बड़ी सफारती कामयाबी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी कबूल करेगा। खत्मी मुआहिदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। ईरानी तेल और मुतल्लिका खदमात पर अमरीका इजाजतनामे जारी किए जाएंगे, जबकि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई बहाल की जाएगी। अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम होगा।
ابتدائی اعتماد سازی کے اقدامات کے بعد حتمی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ حتمی معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے قانونی و بین الاقوامی حیثیت دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رفیق سلطان سے۔ جی رفیق، بتائیے گا اس معاہدے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات موجود ہیں؟ جی بالکل برہان، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر کے دستخط پہلے ہی موجود ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز کو کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے ہی دستخط کر دیے ہیں، اور یہ معاہدہ اب نافذ العمل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر فرانسیسی صدر کی موجودگی میں دستخط کیے۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے بھی ایرانی صدر کی تصویر جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں انہیں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور اس سے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ایم او یو فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران آبِ ہرمز دوبارہ کھولے گا اور امریکہ بحری ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بطور ثالث میں نے بھی اس معاہدے کی توثیق کی ہے، جبکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ 19 جون سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اور ایرانی صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد معاہدہ خطے میں مشترکہ خوشحالی کی بنیاد بنے گا۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹ میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی سفارتکاری نے ممکنہ بڑے تصادم کو جو ہے وہ روکا ہے، اور وزیر اعظم نے امریکی مذاکراتی ٹیم کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات اور فیصلہ کن کردار سے یہ تاریخی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، جو کہ آج پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے دستخط کیے اور تصویریں جاری کیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث جو ہیں وہ دستخط کر دیے ہیں، اور اس کو سوشل میڈیا پر جاری بھی کیا ہے انہوں نے۔ اور اس معاہدے کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ جو ہے وہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے آج امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے دستخط کیے تھے، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس امن معاہدے کے بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر دو ممالک کے درمیان طے پائے جانے والا کوئی بھی معاہدہ جو ہے یہ اس کی کوئی ایسی پہلی شکل ہے جس میں دونوں ممالک کے صدور کی جانب سے ڈیجیٹلی دستخط کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ معاملات چل رہے تھے، اور جس میں ایران کی جانب سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ وہ سفر کے حوالے سے اور معاہدے کے لیے ان کی جو اعلیٰ ہرارکی ہے اس کو ان کو جانے کے لیے، تو اس کے بعد یہ طے معاملات پا رہے تھے کہ پہلے فیز میں یہ ڈیجیٹل سائن ہوں گے، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے ابھی تک جو امن معاہدے کے جو نکات سامنے آئے ہیں ذرائع کے مطابق، جامع امن مفاہمتی فریم ورک میں جنگ بندی، علاقائی سلامتی، جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی معاشی بحالی جیسے بڑے موضوعات بھی شامل ہیں۔ اور معاہدے کے نکات میں شامل ہے کہ امریکہ اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ 60 دن کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ جو ڈیجیٹل معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد ایک حتمی معاہدہ بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فریقین کا ایک دوسرے پہ اعتماد بحال کرنا اور ان کے سفر کے لیے جو آ رہا تھا واقعہ، اور مفت وقت جو ہے ضائع کیے بنا
आबना हुम्स को खोलना और फ्रीकैन का एक दूसरे पर एतमाद बहाल करने के लिए डिजिटल साइन करके वो वक्त भी बचाया गया है और जो चीज़ें थी, इश्यूज थे, उनको भी सॉर्ट आउट किया गया। ये अभी पहला मरहला है इसका, जिसके साथ साथ ये नाफिजुल अमल हो चुका है और इसमें जो क्रेडिट है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस जो, और ये सबसे बड़ी दुनिया में एक बड़ी सफारती कामयाबी जो है उसको माना जा रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया के लीडरान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है और इस पर आज मुहर लग गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बतौर सालिस दस्तखत करने के बाद। जी रफीक, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन को एक मरतबा फिर से आगाह करते चलते हैं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ ही अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला ये तारीखी मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। इससे पहले आज अमरीका और ईरान ने जंग के खात्मे और आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर मुकर्ररा वक्त से पहले दस्तखत किए। ये आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अमरीका और ईरान ने जंग के खात्मे और आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर मुकर्ररा वक्त से पहले दस्तखत किए। अमरीकी ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर ने मुफाहमती याददाश्त पर बरकी दस्तखत किए, जबकि इस मुआहिदे पर दस्तखत असल मंसूबे के तहत जुमे को स्विट्जरलैंड में होना थे। एक सालिस मुल्क के सफारतकार और दीगर ज़राए ने बताया है कि फरीकैन के दरमियान मुआहिदे को कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने और इस पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के लिए कई रोज से राबिते जारी थे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ तय पाने वाले जंग बंदी मुआहिदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर की है, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मौजूद हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जंग नहीं बल्कि अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। तनाज़े से खित्ते और आलमी मेशत को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सिफारती काविशों को खैराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मतवाज़न और असूली किरदार अदा किया। तमाम फरीक MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। हीरो वो हैं जिन्होंने जंग खत्म की, जंग शुरू करने वाले नहीं। खित्ते की कौमें अब तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दें। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, चीन और रूस की कोशिशों का एतराफ करते हुए सदर ज़रदारी ने कहा कि अमन ही तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। पाकिस्तान खित्ते के अमनो खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। खत्मी अमन मुआहिदे के लिए कोशिशें की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जंग नहीं बल्कि अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। तनाज़े से खित्ते और आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़न और असूली किरदार अदा किया। तमाम फरीक MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा पायदार जंग अमन की बुनियाद बन सकता है। हीरो वो हैं जिन्होंने जंग खत्म की, जंग शुरू करने वाले। सदर ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदार जो अमन है उसकी बुनियाद बन सकता है। हीरो वो हैं जिन्होंने जंग खत्म की, जंग शुरू करने वाले नहीं। खित्ते की कौमें अब तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दें। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, चीन और रूस की कोशिशों का एतराफ करते हुए सदर ज़रदारी ने कहा कि अमन ही तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। पाकिस्तान खित्ते के अमनो खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। खत्मी अमन मुआहिदे के लिए कोशिशें तेज की जाएं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जंग नहीं बल्कि अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। तनाज़े से खित्ते और आलमी मेशत को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सिफारती काविशों को
خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان نے بحران کے دوران متوازن اور اصولی کردار ادا کیا، تمام فریق MOU پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ صدر زرداری نے کہا کہ اسلام آباد معاہدہ پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہیرو وہ ہیں جنہوں نے جنگ ختم کی، جنگ شروع کرنے والے نہیں۔ خطے کی قومیں اب ترقی اور خوشحالی پر توجہ دیں۔ اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے آج امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے دستخط کیے۔ امریکی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر برقی دستخط کیے، جبکہ اس معاہدے پر دستخط اصل منصوبے کے تحت جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھے۔ ایک ثالث ملک کے سفارتکار اور دیگر ذرائع نے بتایا کہ فریقین کے درمیان معاہدے کو قبل از وقت مکمل کرنے اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کے لیے کئی روز سے رابطے جاری تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر کے الیکٹرانک دستخط موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح پر ایک اہم معاہدے کو الیکٹرانک دستخطوں کے ذریعے حتمی شکل دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کو خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ نہیں بلکہ امن ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ تنازع سے خطے اور عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کی سفارتی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان نے بحران کے دوران متوازن اور اصولی کردار ادا کیا، تمام فریق MOU پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ صدر زرداری نے مزید کہا کہ اسلام آباد معاہدہ پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہیرو وہ ہیں جنہوں نے جنگ ختم کی، جنگ شروع کرنے والے نہیں۔ خطے میں قومیں اب ترقی اور خوشحالی پر توجہ دیں۔ قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر، چین اور روس کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا ہے کہ امن ہی ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ پاکستان خطے کے امن و خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ختمی امن معاہدے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے 14 نکات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جامع امن و مفاہمتی فریم ورک میں جنگ بندی، علاقائی سلامتی، جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی معاشی بحالی جیسے بڑے موضوعات شامل ہیں۔ معاہدے کے نکات میں شامل ہے کہ امریکہ اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ 60 دن کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور بعد میں اپنی افواج ایران کے قریب سے ہٹائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران آبنۂ ہرمز اور متعلقہ سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے $300 ارب کے منصوبے پر کام ہوگا۔ ایران پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے کے لیے طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عہد کی تجدید کرے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر IAEA کی نگرانی قبول کرے گا۔ ختمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی، جبکہ ایرانی تیل اور متعلقہ خدمات پر امریکی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی بحال کی جائے گی۔ عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم ہوگا، جبکہ ابتدائی اعتماد سازی کے اقدامات کے بعد ختمی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ختمی معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے قانونی اور بین الاقوامی حیثیت دی جائے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ
باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس سے پہلے آج امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے پہلے دستخط کیے۔ امریکی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے صدور